اچانک حالات نے ایک اور کروٹ لی۔ بظاہر سلطان غیاث الدین تغلق حضرت نظام الدین اولیاء کے دلائل سے مطمئن ہو گیا تھا اور اس نے سما کے انعقاد پر کوئی پابندی عائد نہیں کی تھی، مگر در پردہ وہ حضرت محبوب الہی سے خوش نہیں تھا۔ اس ناخوشی کے دو اسباب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت نظام الدین اولیاء دربار سلطانی میں تشریف نہیں لاتے تھے۔ مورخین لاکھ تحریر کریں کہ غیاث الدین تغلق ایک باکردار حکمراں تھا، لیکن اس کے دماغ میں بوئے سلطانی پوری شدت کے ساتھ موجود تھی، اس لیے اسے ایک مرد آزاد کی ادائے بے نیازی سخت گراں گزری۔ دوسرا یہ کہ قطب الدین مبارک شاہ خلجی کی طرح غیاث الدین تغلق کے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ کہیں حضرت محبوب الہی کی یہ مقبولیت اس کے اقتدار کے لیے خطرہ نہ بن جائے۔ نتیجتاً فرما روائے ہند نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت نظام الدین اولیاء کو دارالحکومت سے دور کر دیا جائے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب سلطان غیاث الدین تغلق نے لکھنوتی بنگال پر لشکر کشی کا ارادہ کیا۔ واضح رہے کہ اس زمانے کے دستور کے مطابق شہنشاہ کے حکم نامے کی پیشانی پر جواب تحریر کرنا انتہائی گستاخی اور ایک سنگین جرم سمجھا جاتا تھا۔ جب شاہی قاصد حضرت نظام الدین اولیاء کا جواب لے کر سلطان غیاث الدین تغلق کی خدمت میں حاضر ہوا تو فرمائے روائے ہند چند لمحوں کے لیے حیرت زدہ رہ گیا۔ اس کے گمان میں بھی نہ تھا کہ ایک درویش بے سر و سامان والی ہندوستان کے حکم کو اس طرح نظر انداز کر دے گا۔ اس نے شدید عالم غضب میں اپنے امراء کو مخاطب کر کے کہا، نظام الدین اب میرے قہر سے نہیں بچ سکیں گے۔ میں انہیں عنقریب بتاؤں گا کہ دلی مجھ سے دور نہیں، ہمیشہ میرے قدموں کے نیچے رہتی ہے۔ غیاث الدین تغلق دہلی کی حدود سے باہر نکلا اور تیز رفتاری کے ساتھ یلغار کرتا ہوا لکھنوتی پہنچا۔ غیاث الدین بلبن کا بیٹا ناصر الدین اس علاقے کا حاکم تھا۔ وہ ایک صلح پسند اور گوشہ نشین انسان تھا۔ ناصر الدین جنگ و جدل میں الجھنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے قیمتی تحائف دے کر اپنی جان بچائی۔ غیاث الدین تغلق نے اپنے منہ بولے بیٹے تاتار خان کو سنار گاؤں کا حاکم مقرر کیا۔ یہاں کا پرانا حاکم اور جاگیردار بہادر شاہ ہمیشہ غیاث الدین تغلق سے برسر پائیکار رہتا تھا۔ اس بار تغلق نے اسے شکست دی اور گرفتار کر کے دہلی روانہ ہوا۔ راستے میں ترہٹ کا قلعہ پڑتا تھا۔ جہاں کے راجہ نے سلطان کی آمد کی خبر سنی تو وہ فرما روائے ہند کے خوف سے گھنے جنگلوں میں جا چھپا۔ غیاث الدین تغلق کے حکم پر اس کی سپاہیوں نے درختوں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا جنگل ایک چٹگل میدان بن گیا۔ انجام کار 3 دن کی شدید محنت کے بعد سلطان حصار ترہٹ تک پہنچا۔ وہاں کے قلعے کے چاروں طرف 7 خندقیں پانی سے لبریز تھیں۔ تغلق نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری اور بڑی ذہانت اور شجاعت سے اس دشوار گزار راستے کو عبور کیا۔ راجہ کو شکست فاش دے کر اپنا قائدی بنا لیا۔ ترہٹ کی حکومت ملک تیغا کے بیٹے احمد خان کی سپرد کی اور خود نہایت تیز رفتاری کے ساتھ دارالحکومت کی طرف بڑھا۔ اس واقعے کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے مشہور مورخ قاسم فرشتہ لکھتا ہے کہ سلطان غیاث الدین تغلق کا دامن کئی فتوحات سے بھرا ہوا تھا۔ وہ تسخیرات کا نشہ اور سیم و زر کا انبار لے کر برق رفتاری کے ساتھ دہلی کی طرف بڑھ رہا تھا، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ سلطان کی موت اسے دہلی کی طرف کھینچے لے جا رہی ہے۔ جب ولی ہند سلطان شہزادہ محمد تغلق نے باپ کی آمد کی خبر سنی تو وہ دہلی کی حدود سے باہر نکلا اور اس نے انوکھے انداز سے استقبال کرنے کے لیے اغوان پور کے قریب ایک نیا محل تعمیر کروایا۔ اس محل کی خصوصیت یہ تھی کہ اسے 3 دن کے مختصر ترین عرصے میں بنایا گیا تھا۔ شہزادہ محمد تغلق چاہتا تھا کہ اس کا باپ اسی نو تعمیر شدہ محل میں رات گزارے۔
اور اس وقت جب کہ سلطان کی آمد کی خوشی میں ہر طرف آئینہ بندی ہو جائے اور ہر طرح کے سامان نشاط فراہم کر دیے جائیں، تب فاتح سلطان مثالی شان و شوقت کے ساتھ شہر میں داخل ہو۔ پھر جب غیاث الدین تغلق اغوان پور کے قریب پہنچا، اس نے اپنے بیٹے سے نئی عمارت بنوانے کا سبب پوچھا تو شہزادہ محمد تغلق نے نہایت پرجوش لہجے میں اپنے جذبات بیان کر دیے۔ سلطان بیٹے کی اس گرم جوش محبت سے بہت خوش ہوا اور اس کا دل رکھنے کے لیے والی ہندوستان میں محل میں شب بسری کا ارادہ کر لیا۔ مشہور مورخ ضیاء الدین برنی لکھتا ہے کہ جب رات آئی تو سلطان غیاث الدین تغلق نے کھانا طلب کیا۔ شہزادہ محمد تغلق بھی اپنے امراء کے ساتھ کھانے میں شریک تھا۔ کھانا ختم ہوتے ہی شہزادہ اپنی مصاحبوں کے ہمراہ محل سے باہر نکل آیا۔ محمد تغلق اور اس کے ساتھیوں نے ہاتھ بھی نہیں دھوئے تھے۔ شہزادے کے باہر آتے ہی محل کی چھت گر گئی اور سلطان غیاث الدین تغلق اپنے 5-6 خدمتگاروں کے ساتھ ملبے میں دب کر ہلاک ہو گیا۔ بعض مورخین نے اس المناک واقعے کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ شہزادہ محمد تغلق کا بنایا ہوا کوشک محل صرف 3 دن کی مختصر ترین مدت میں تعمیر ہوا تھا۔ محل کی بنیادیں ابھی گیلی تھیں کہ ولی عہد سلطنت نے فیل بانوں کو حکم دیا کہ وہ ہاتھیوں کا ایک دستہ محل کی چھت پر لائیں تاکہ یہ قوی ہیکل جانور اپنے فاتح سلطان کو سلامی پیش کر سکیں۔ نتیجتاً ہاتھیوں کے باہری قدموں کی دھمک سے کوشک کی بنیادیں ہل گئیں اور 3 روزہ محل زمین پر آ رہا۔ بعض مورخین نے اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ سلطان محمد تغلق نے باپ کے خلاف سازش کی تھی۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ شہزادہ محمد تغلق نے اپنے باپ کو پر اسرار طریقے سے قتل کرنے کے لیے 3 دن کے مختصر ترین عرصے میں یہ محل تعمیر کروایا تھا۔ فن تعمیر کے اعتبار سے یہ نو ساختہ عمارت بالکل ناقص تھی اور اس میں سلطان غیاث الدین تغلق جیسی اہم شخصیت کے ٹھہرنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ قاسم فرشتہ مورخین کی اس جماعت سے اختلاف کرتے ہوئے لکھتا ہے، جو لوگ محمد تغلق کو سلطان کی موت کا باعث سمجھتے ہیں وہ غلطی پر ہیں، کیونکہ شہزادہ خود باپ کے ساتھ دسترخوان پر موجود تھا۔ پھر اس میں یہ کرامت کہاں سے آ گئی کہ اس کے باہر آتے ہی چھت گر پڑی اور بادشاہ کی موت واقع ہو گئی۔ دوسرے مشہور مورخ صدر جہاں گجراتی نے اپنی تاریخ میں کچھ اور ہی انکشاف کیا ہے۔ گجراتی کے بقول شہزادہ محمد تغلق نے یہ محل جادو کے زور سے بنوایا تھا۔ اگر اس محل میں طلسمی اثرات نہ ہوتے تو شہزادہ محمد تغلق کے باہر آتے ہی یہ محل کیوں منہدم ہو جاتا؟ بیشتر مورخین نے صدر جہاں گجراتی کی روایت کو عقل و ہوش سے بعید قرار دیا ہے۔ ایک اور مورخ حاجی محمد قندھاری کا بیان ہے کہ سلطان غیاث الدین تغلق کھانے سے فارغ ہو کر ابھی ہاتھ ہی دھو رہا تھا کہ آسمان سے بجلی گری اور محل کی چھت کو توڑتی ہوئی بادشاہ کے سر پر آ رہی۔ ضیاء الدین برنی نے بھی آسمانی بجلی گرنے کا ذکر کیا ہے۔ ہم نے پوری تحقیق کے ساتھ تمام معتبر حوالے جمع کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ غیاث الدین تغلق کی موت کے ظاہری اور مادی اسباب کا سراغ مل سکے۔ اب ہم ایک اور تاریخی روایت پیش کریں گے جو اپنی نوعیت کے اعتبار سے تنہا بھی ہے اور منفرد بھی۔ یہ روایت تاریخ مبارک شاہی سے اخذ کی گئی ہے جس کا مصنف یحییٰ بن احمد سرہندی ہے۔ یحییٰ سرہندی لکھتا ہے کہ سلطان غیاث الدین تغلق کی موت کا سبب شیخ الاقطاب حضرت نظام الدین اولیاء کی دل آزاری تھی۔ حضرت شیخ نے سلطان کی روانگی کے وقت فرمایا تھا کہ ابھی مجھ سے دلی بہت دور ہے۔ پھر جب غیاث الدین تغلق ایک فاتح کی حیثیت سے دلی کے قریب پہنچا تو اس نے استقبال کے لیے لوگوں سے انتہائی فخری انداز میں کہا، میں دشمن کے سینے پر پاؤں رکھ کر باخیریت واپس آ گیا ہوں۔ جب حضرت نظام الدین اولیاء کو سلطان کے اس دعوے کی خبر دی گئی تو آپ نے دوبارہ فرمایا
ہنوز دلی دورست۔ پھر اس کے بعد محل گرنے اور سلطان کے ہلاک ہونے کا واقعہ پیش آیا۔ جب غیاث الدین تغلق کی روح نے اس کے جسم کا ساتھ چھوڑا تو وہ دہلی سے 4-5 میل دور تھا۔ اب تک جس قدر تفصیلات پیش کی گئیں وہ مختلف تاریخ نویسوں کا تجزیہ تھا۔ بیشتر مورخین نے سلطان غیاث الدین تغلق کی موت کا ظاہری سبب بیان کرتے ہوئے سلطان کی مرگ ناگہانی کو اتفاقی حادثہ سمجھا یا پھر اس کو شہزادہ محمد تغلق کی سازش قرار دیا۔ مورخین کی اس جماعت میں صرف یحییٰ بن احمد سرہندی ہے جو سلطان غیاث الدین تغلق کی موت کا پس منظر حضرت نظام الدین اولیاء کی روحانی قوت کا ذکر کرتا ہے۔